اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پارے کی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ اللہب کا ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ میں ہماری دہرائی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام اللہب ہے اور اس سورت کا نام تبت بھی ہے اور اس سورت کا نام المسد بھی ہے، کیونکہ تینوں لفظ اس سورت میں وارد ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ابو لہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب کا انجام بتایا گیا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بن امیہ تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ترین دشمن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر لوگوں کو اسلام لانے سے روکتی تھی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 6 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 111 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا اور بہت مہربان ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وہ عنقریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا، لوگوں کو دعوت دی۔ ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ تبت کا معنی ہے دائمی نقصان۔ تبت یدا ابی لہب کا معنی ہے ابو لہب دائمی نقصان میں رہے۔ تبت کا معنی ہلاکت اور ٹوٹنا بھی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بد دعائیہ کلمہ کہا تھا، تباً لکا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بد دعا دینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو یہ کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کی اپنی اولاد بھی اس کو دفن کرنے کے لیے اس کے قریب نہ آئی، اور پھر لوگوں کے شرم دلانے پر اسے بغیر غسل دیے ہوئے مکہ کی ایک بلند جگہ سے ایک دیوار کے ساتھ پھینک دیا گیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا، جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا بھی رد کیا گیا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔
سیصلا نارن ذات لہب، اور وہ عنقریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی کا بٹا ہوگا۔ ابو لہب کی بیوی کانی تھی، اس کی کنیت ام جمیل تھی اور اس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ، یہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کی بہن تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کانی نہیں تھی۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو اس کی بیوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی تاکہ مزید بد زبانی کر سکے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو گیا، اور وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائی۔ اس کا بخل اور اس کا بغض اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کانٹے دار لکڑیاں خود چنتی اور ان کا گٹھا بنا کر اٹھا کر راستے میں لا کر پھیلا دیتی۔ اس آیت میں جیدی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے گردن، اور اس آیت میں مسد کا لفظ ہے، اس کا معنی کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ وہ اپنے اس برے کام میں کسی کی مدد نہیں لیتی تھی، اور ایک روز وہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، گٹھا گرا اور وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور وہ مر گئی۔ اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہمیں برا کہا جائے تو ہم اس پر صبر کر لیں، لیکن اگر کوئی بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہے تو ہم اس پر بالکل صبر نہ کریں اور برا کہنے والے کو ایک کی 10 سنائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین امیز عبارات تھیں، ان پر صبر نہیں کیا اور ایک کی بجائے 10 سنائیں، ان کی زبردست تکفیر کی اور ان کے خلاف کتابیں لکھیں، اور ایسا کرنا اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ابو لہب کو بد دعا دی، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کی، اس کے ہلاک ہونے کی، اس کی اولاد اور مال سے اسے نفع نہ پانے کی، اور پھر اس کی بیوی کے بارے میں بھی جو باتیں بیان کی وہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی محبت میں کی۔ اور پھر جب ولید بن مغیرہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا اور فرمایا اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں۔ پھر اس کی مذمت کی اور اس کے 10 عیب بیان کیے، اور آخری عیب یہ بیان فرمایا کہ وہ بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والوں کو خاموشی سے نہیں سن لینا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔